حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ ہر سال بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے در دولت پہ حاضر ہوتے ہیں. تو ایک دفعہ آپ گئے تو کوئی بندہ آپ سے ملا، کہنے لگا کہ حضرت اتنے بڑے عالم ہونے کے باوجود بھی بابا جی کے در پہ آئے ہیں، یہاں بابا جی کے پاس آئے ہیں. تو پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، کہتے کہ میں نے قرآن پاک کی آیت کی تفسیر آنکھوں سے دیکھنے آیا ہوں. اللہ تعالیٰ نے وہ جو قرآن پاک کی آیت بیان کی ہے اس کا آنکھوں دیکھا حال یہاں دیکھنے کے لیے بھی حاضر ہوتا ہوں. کہا وہ کون سا؟ کہا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جو زائرین بابا فرید کے در دولت پہ آتے ہیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں زندگی میں انہوں نے اللہ کا ذکر کیا ہے اور ابھی تک اللہ تعالیٰ ان کا ذکر بلند کر رکھا ہے. آپ دیکھیں نا کہ 1000 سال کے قریب ہو چکا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو گئے ہوئے، ابھی بھی منبر رسول پہ بیٹھ کر ان کی سیرت بیان ہو رکھی. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. کئی دولت مند آئے، کئی بادشاہ آئے، کئی امیر زادے آئے، نام و نشان بھی نہیں ملتا ہے، ان کی قبریں تک نہیں ملتی ہیں. لیکن یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں اللہ کا ذکر کیا، ذکر نہیں بلکہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاتے رکھے اور ان کو تبلیغ کرتے رکھے، ان کی مشکلات حل کرتے رکھے. یاد رکھنا سب سے بڑی غریب نوازی یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو دولت دے دے، جائیداد دے دے، پیسہ دے دے. سب سے بڑی غریب نوازی یہ ہے کہ بندہ کسی کو اللہ کے ساتھ ملا دے. عزیز سامعین محترم، آج اس جمعۃ المبارک پر حضور خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آپ کی کچھ سیرت کے پہلو اور آپ کی حالات زندگی کے بارے میں کچھ عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ سن سنا کے عمل کر کے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. عزیز سامعین محترم، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے. یہ پہلا حصہ ہے، ایمان لائے اور نیک عمل کیے. الحمدللہ ہم سب ایمان والے بیٹھے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ضرورت کس کی ہے؟ نیک اعمال کی. کس کی؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ والی کچھ روحانی بیماریاں ہیں، دل کی بیماریاں ہیں، ٹھیک ہے، جس طرح کہ یہ جھوٹ ہے، غیبت ہے، بغض ہے، حسد ہے، ٹھیک ہے، یہ انسان کے دل کو تباہ کرتے ہیں. تو یہ سارے کام جتنے اللہ نے فرمایا ہے وہ کرنے اور جن سے روکا ہے ان سے رک جانا، یہ اعمال ہے. یعنی جن کاموں کا مالک نے حکم دیا ہے وہ کرنا اور جن کاموں سے روکا ہے ان سے رک جانا، یہ نیک عمل ہے. یہ کیا ہے؟ نیک عمل ہے. جھوٹ نہیں بولنا، آپ نہیں بولتے، نیک عمل ہے. غیبت نہیں کرنی، نہیں کرتے، نیک عمل ہے. اچھا، آپ بغض حسد نہیں رکھتے، نیک عمل ہے. اچھا، نماز آپ پڑھتے ہیں، حکم دیا ہے آپ پڑھتے ہیں، نیک عمل ہے. حج کرتے ہیں، استطاعت ہے، نیک عمل ہے. جتنے بھی نیک اعمال ہیں وہ کریں، ایمان لانے کے بعد وہ کریں. اچھا، یہ نیک عمل اور ایمان اس کا اللہ تعالیٰ نے اور بھی جگہ پہ ذکر کیا، جس طرح کہ سورۃ العصر ہے، وہاں بھی یہ فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. انسان خسارے میں ہے، مگر خسارے کا مطلب گھاٹے میں ہے. جس طرح بندہ کو کاروبار کرتا ہے تو اس کو گھاٹا پڑ جاتا ہے، یعنی 10,000 کا سامان لے کے آیا تو بجائے 11,000 کمانے کی وہ 9,000 کماتا ہے، کہتے ہیں مجھے گھاٹا پڑ گیا، خسارے میں آ گیا ہوں. تو فرمایا کہ انسان خسارے میں، ایمان لانے کے بعد انسان خسارے میں ہے، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، ایمان لائے اور نیک عمل کیے، وہ خسارے میں نہیں، وہ خسارے میں نہیں. اچھا، اسی طرح اور جگہ اوپر بھی اللہ تعالیٰ کا یہی یعنی ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو پانا چاہتے ہو، حدیث میں بھی ہے اللہ کی محبت کو پانا چاہتے ہو تو ایمان لاؤ اور نیک عمل کرو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پانا چاہتے ہو تو ایمان لاؤ اور نیک عمل کرو. یعنی نیک ایمان کے ساتھ جو نیک عمل ہیں، یہ
دار و مدار ہے اللہ کی محبت کو پانے کا، اللہ کے رسول کی محبت کو پانے کا، اور انسان کا دنیا میں کامیاب ہو کے جانے کا دار و مدار بھی نیک اعمال کے اوپر ہے۔ اچھا، یہاں پہ جو میں نے آپ کے سامنے آیہ مبارکہ پڑھی ہے اور خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں، اللہ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور پھر نیک عمل کیے، سیجعل لہم الرحمن ودا، تو رحمان جو ہے بہت رحم کرنے والی جو ذات ہے وہ ان لوگوں کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دیتی ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ تقریباً راؤنڈ اباؤٹ 1000 سال کے قریب ہو چکا ہے، تقریباً کم و بیش 1000 سال ہو چکا ہے خواجہ غریب نواز کو دنیا سے گئے ہوئے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو، اور ابھی ہم ممبر رسول پہ بیٹھ کے ہم ان کا ذکر کر رکھے ہیں۔ میں آپ سے پوچھوں آپ کے پردادا اگر دادا کی قبر کسی کو یاد ہے؟ سوائے چند ایک کے کسی کو نہیں ہوگی، ان کا ذکر تو نہیں ہم کرتے، میں اپنے پردادا اگر دادا کا ذکر نہیں کر رہا آپ کے سامنے، لیکن وہ جو کئی صدیاں ہو بھی گئے ہوئے ابھی بھی ان کی محبت دلوں میں موجود ہے۔ یہ حضور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ، کون ان کو جانتا ہے؟ میرا باپ دادا پردادا کون جانتا ہے؟ لیکن آج بھی ہزاروں کی تعداد میں ان کے دربار پہ وزٹ ہوتا ہے صبح و شام، اور میں نے اپنا آنکھوں دیکھا حال آپ کے سامنے عرض کروں، سوائے نماز کے اوقات کے جس وقت بھی آپ جائیں، رات کے کسی پہر میں بھی، دن کے کسی پہر میں، وہاں پہ اللہ کی قرآن کی تلاوت ہو رہی ہوتی۔ 8 دن کے بعد اپنے پیاروں کی قبر پہ جانے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، لیکن وہاں پہ لوگ جاتے ہیں۔ کیا ہے؟ ان کی محبت ابھی بھی دلوں میں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ انہوں نے ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ دیکھیں دوستو، ولایت کا دروازہ ابھی بھی کھلا ہوا ہے، نبوت کا بند ہو چکا ہے، آپ بھی اللہ کے ولی بن سکتے ہیں، اور ولی بننے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ نیک عمل کرنے کی۔ وہ حدیث شریف میں آتا ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، فرمایا کہ من عاد لی ولیا فقد آذنت بالحرب وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ۔ فرمایا جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی رکھی، میرے ساتھ اعلان جنگ ہے اس کا۔ اللہ کے ولی کے ساتھ دشمنی رکھنا، اللہ کے ساتھ جنگ کرنا ہے۔ کوئی ہے مائکہ لال اللہ سے جنگ کرنے کی؟ اچھا، پھر اس کے آگے جو وہ پوری میتھڈولوجی ہے، وہ جو پیٹرن ہے اللہ تعالیٰ نے وہ بیان کیا کہ اللہ کا ولی بنتا کیسے ہے۔ اللہ کے ولی بننے کے لیے صرف ایک کام کرنا پڑتا ہے، سب سے پہلے وہ یہ ہے کہ 5 نمازوں سے ہٹ کے بندے کو اللہ کی بارگاہ میں سجدے زیادہ کرنے پڑتے ہیں، نفل پڑھنے پڑتے ہیں۔ وہ اشراق، چاش، وہ اوابین، وہ اسی طرح تہجد کی نمازیں زیادہ پڑھتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کو قرب مل جاتا ہے۔ آپ بھی بن سکتے ہیں اللہ کے ولی، آپ بھی غریب نواز کی طرح اپنے آپ کو اللہ کے قریب کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کو نماز پڑھنا پڑے گی۔ نماز کے ساتھ ساتھ وہ پچھلی رات اٹھ کے اپنے مالک کو راضی کرنا پڑے گا۔ اچھا، جب بندہ اپنے مالک کو زیادہ سجدے کر کے راضی کر لیتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حتی احبہ، اللہ فرماتا ہے میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ اللہ کا جب بندہ محبوب بن جاتا ہے، پھر اللہ طاقتیں کیا دیتا ہے؟ فرماتا ہے فَإِذَا أَحْبَبْتُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَإِنْ سَأَلَنِي لَأَعْطَيْتُهُ لَأُوتِيَنَّهُ۔ فرمایا میں اس کے کان بن جاتا ہوں، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اور اسی طرح میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں۔ اللہ آنکھیں، کان، پاؤں نہیں بنتا ہے، بلکہ اللہ کی طاقت آ جاتی ہے۔ بہرکیف میں اس کو یہاں بھی وائنڈ اپ کرتا ہوں کہ یہ ولی بننے کے لیے آپ کو نمازیں زیادہ پڑھنی پڑیں گی۔ اب آئیں حضور شیخ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ اقوال آپ کے سامنے میں عرض کرتا ہوں، جن کو سن کے آپ کا بھی دل شاد ہوگا اور خوش ہوں گے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ آپ کے اقوال، آپ کے جو ارشادات ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے،
آپ فرماتے کہ کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عزت میں نماز کے بغیر قرب حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قریب اگر کوئی بندہ ہونا چاہتا ہے تو اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ نماز پڑھنی پڑے گی۔ نماز کے بغیر قرب اللہ کے قریب کوئی بندہ نماز کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ یہاں وہ جو 2 نمبر پیر ہیں، جعلی پیر، ٹالی پیر، ککر پیر، وہ جتنے بھی ہیں ڈرامے بازیاں کرنے والے، وہ سارے کا یہاں پہ وہ نفی ہو جاتی ہے۔ نماز کے بغیر اللہ کا قرب، اللہ کا ولی بننے کے لیے سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا پڑے گا، اور جو بندہ نماز ہی نہ پڑھتا ہے وہ اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ کیونکہ آپ فرماتے ہیں یہی نماز معراج المومنین ہے۔ نماز کیا ہے؟ معراج المومنوں کی معراج ہے۔ یہ معراج شریف کا مہینہ ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار عطا کیا۔ تو اگر بندہ رب کی بارگاہ میں معراج کرنا چاہتا ہے تو اس کو عرشوں پہ نہیں، اس کو فرش کے اوپر اپنا سجدہ رکھنا پڑے گا، اس کو اللہ معراج عطا فرما دے گا۔ اللہ کی معراج کرنا چاہتے ہو، اللہ کی بارگاہ میں جانا چاہتے ہو تو آپ کو دور نہیں، آسمانوں پہ نہیں، صرف فرش زمین کے اوپر اپنی سب سے اعلیٰ چیز جو پیشانی اللہ کی بارگاہ میں رکھنی پڑے گی، آپ کی معراج یہی ہو جائے گی۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ نماز ایک راز ہے جسے بندہ اپنے پروردگار سے بیان کرتا ہے۔ ایک راز ہے جس کو اللہ سے بندہ بیان کرتا ہے۔ اچھا آپ دیکھیں نا، جب ہم نماز شروع کرتے ہیں ہم کہتے ہیں تکبیر تحریمہ۔ تحریمہ کا مطلب کیا ہے؟ حرام کرنا، کھانا پینا، دوسری چیزیں گفتگو کرنا، ہم حرام اپنے اوپر کر لیتے ہیں۔ میں نے یہاں پہ ہاتھ باندھ لیے، مجھے کوئی جتنی مرضی اچھی چیز کھلائے میں کھاؤں گا؟ نہیں۔ کیا وہ حرام ہے جو میں نہیں کھا رہا ہوں؟ نہیں، ہے حلال، لیکن میں نے اپنے رب سے راز و نیاز کی باتیں کرنی، میں نے اس کو اپنے اوپر حرام کر لیا ابھی وقتی طور پہ۔ فرماتے یہ ایک راز ہے، اور راز کہنے کے لیے بندے کو ایسا قرب حاصل ہوتا ہے جو اس راز کے لائق ہوتا ہے، اور اصل راز کی باتیں تو صرف نماز ہی میں کہی جا سکتی ہیں۔ فرماتے جتنی بھی راز و نیاز کی باتیں کرنا چاہتے ہو تو یہ اللہ کی بارگاہ میں آؤ۔ اچھا پھر اگلا جو آپ کا ارشاد ہے وہ آپ کے سامنے عرض کروں، وہ بڑا کمال کا ہے، اور اس بیماری میں تقریباً ہم سارے لوگ مبتلا ہیں۔ حضور خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں، نماز کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی تلقین کرتے ہوئے فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جو شخص نماز کا حق ادا نہیں کرتا، نماز کا حق ادا نہیں کرتا، حق کیسے ادا ہوتا ہے؟ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھے، عاجزی انکساری کے ساتھ، یعنی دل میں اللہ کا خوف ہو، بڑی عاجزی ہو، بڑے پیار محبت سے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو۔ فرماتے خشوع و خضوع کے ساتھ جو نماز نہیں پڑھتا، نماز کا حق ادا نہیں کرتا، آپ فرماتے ہو شخص کے بارے میں، آپ کہتے ہیں کہ فرشتے اس کی نماز کو آسمان پر لے کر جانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آسمان کے دروازے اس کی نماز کے لیے کھلتے نہیں، دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کی جو نماز ہے وہ ان کے منہ پہ دے ماری جائے گی، کیونکہ نماز ہی خشوع و خضوع کے ساتھ نہیں پڑھی۔ ہم ادھر نماز شروع کرتے ہیں، ادھر ہمارا دھیان کاروبار کی طرف چلے جاتا ہے اور ہمارا دھیان بڑھ جاتا ہے، بلکہ نماز کو ہم انتہائی لائٹ لیتے ہیں۔ نماز ہم نے کہیں جانا ہو تو بڑا اہتمام ہوتا ہے، جب نماز کے لیے آنا ہو تو ہمارا اہتمام نہیں ہوتا۔ گھر سے نکلیں، اچھے طریقے سے وضو کریں، خوشبو لگائیں، مسواک کریں، سونے کپڑے جو آپ کی استطاعت کے مطابق ہے وہ پہنیں، پھر بڑے ادب کے ساتھ جائیں۔ کہاں جا رکھے ہیں؟ رب العالمین کی بارگاہ میں جا رکھے ہیں۔ کس لیے جا رکھے ہیں؟ راز و نیاز کی باتیں کرنے جا رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہونے جا رکھے ہیں، اللہ کے ساتھ گفتگو کرنے جا رکھے ہیں۔ اس لیے آپ فرماتے کچھ لوگوں کی نمازیں ایسی ہیں وہ منہ پہ دے ماری جائے گی، وہ آسمان کے دروازے کھلتے ہی نہیں ہیں اس کے لیے کہ تو کہاں لے کے آ گیا، میں نے تیری نماز قبول ہی نہیں کی ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ نماز جو ہے وہ خشوع و خضوع کے ساتھ ایسے پڑھو کہ نماز کا حق ادا ہو جائے۔ پھر اس کے بعد سنیں، حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، احکام شریعت کی پاسداری کی تلقین کرتے ہوئے آپ کا ارشاد ہے، آپ فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی بجا آوری میں سستی نہ کرے، اللہ تعالیٰ کے احکام کی بجا آوری میں سستی نہ کرے، سست نہ ہو، وہ صحیح طریقے سے جو احکام ہیں ان کی بجا آوری کرے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کے اوپر احکام فرض کیے ہیں ان کو صحیح طریقے سے ادا کریں، تاکہ جو کچھ چاہے وہی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیے ہیں وہ بندہ صحیح طور پہ ادا کرے گا تو جو وہ چاہے گا وہی ہو جائے گا۔ اور فرماتے ہیں جب کسی شخص کو یہ مقام حاصل ہو جاتا ہے تو وہ وہی چاہتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ یہ بڑے کمال کی یہ بات ہے۔ فرماتے کہ جب بندے کو وہ کمال حاصل ہو جائے، اب آپ دیکھیں میں نے آپ کے سامنے شروع میں حدیث شریف ذکر کی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میرا بندہ میرے قریب ہو جاتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، ہاتھ اور پاؤں بن جاتا ہوں، ٹھیک ہے، یعنی ہوتے اس کے لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے طاقت آ جاتی ہے۔ تو شیخ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے احکام کی بجاوری میں سستی نہ کرو۔ جب تم سستی نہیں کرو گے پھر جو تم چاہو گے اللہ وہی کر دے گا، اور مزے کی بات یہ تم سے ہوگا بھی وہی جو اللہ کی چاہت ہوگی، تم سے ہوگا بھی وہی جو اللہ کی چاہت ہوگی۔ اور یہ بڑا کمال کا مقام ہے بندے کے لیے زندگی میں کہ انسان وہی کام کرے جو اللہ کی چاہت ہے۔ اللہ کی چاہت کے بغیر کوئی کام اس سے سرزد ہی نہ ہو تو یہ بڑا بلند ترین بندے کی زندگی میں مقام ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے احکام کی بجاوری میں سستی نہ کیا کرے۔ عزیز سامعین محترم یاد رکھیں ان اولیاء اللہ کی جو زندگی آپ کے سامنے بیان کی جاتی ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ نبی کے بارے میں تو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ان کے پاس تو اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور انہوں نے وہ کمالات دیکھے ہوتے ہیں، وہ وحی کا نزول دیکھا ہوتا ہے، وہ تو عبادتیں ریاضتیں کریں تو ان کے بارے میں تو سمجھ آتی ہے، لیکن ایک عام بندہ اس کے لیے تو بڑی ہرڈلز ہے، بڑی مشکلات ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں یار دیکھو اسی دنیا میں رہنے والے خواجہ غریب نواز جیسے بھی تھے جنہوں نے زندگی بسر کی۔ اچھا میں اب آپ سے یہ بھی ساتھ عرض کروں، حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ آپ کی جو زندگی تھی کیا آپ نے الیکشن لڑ کے یہ مقام حاصل کیا؟ نہیں، 15 سال کی عمر میں آپ کے والد محترم فوت ہو گئے۔ اس کے بعد آپ کے پاس ایک باغ تھا، ایک پن چکی تھی جو وراثت میں ملی، تو اس دور کے حضرت ابراہیم گندوزی رحمۃ اللہ علیہ مجذوب بزرگ تھے، انہوں نے نگاہ عنایت کی تو دل پہ چوٹ لگی، آپ نے سب کچھ بیچا اور بغداد کی طرف علم حاصل کرنے کے لیے چلے۔ پھر آپ نے حفظ کیا، دنیاوی علوم سیکھے۔ اس کے بعد جب دنیاوی علوم آپ نے حاصل کر لیے، شریعت کا تمام علم حاصل کر لیا، اب روح کا علم حاصل کرنے کی تلاش میں نکلے۔ ایک ظاہری علم ہے، شریعت کا علم ہے، اور ایک روح کا علم ہے۔ روح کا علم حاصل کرنے کے لیے آپ کو کسی مرد کلندر کی بارگاہ میں جانا پڑے گا۔ تو اس دور میں حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ آپ ان کے پاس گئے، ان کو اپنا مرشد کریم پکڑ لیا، ان کی بارگاہ میں رہے۔ کتنے سال تک؟ مسلسل 20 سال تک آپ نے وہ روحانی علم حاصل کیا۔ آپ نے روح کی جتنی بھی گندگیاں تھی اس کو دور کیا اور اپنی روح کو پاک اور پوتر کیا۔ 20 سال تک مرشد گرامی کی بارگاہ میں حاضر رکھے اور کثیر تعداد میں علماء سے اولیاء سے آپ نے فیض و برکات لیے، علم حاصل کرتے رہے اور مختلف ملکوں کے آپ نے سیر کی، مکہ مدینہ شریف گئے۔ پھر وہاں سے مرشد کریم کی اجازت سے اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اشارے کی وجہ سے آپ نے برصغیر کے علاقے کی طرف آنا چاہا، اور پھر وہاں سے چلتے ہوئے لاہور میں آپ آئے، اور لاہور میں شیخ داتا گنج بخش علی جویری رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں آپ نے 40 دن کا چلہ کیا، اور تقریباً کہتے کہ 77 سال تک لگاتار علم حاصل کرتے رہے۔ کتنے سال تک جی؟ 77 ایئرز، 77 سال تک علم حاصل کرتے رہے۔ اور آج ہم کہتے ہیں یہ وہ غریب نواز کیسے بن گئے؟ اور بھائی علم تو حاصل کریں، اولیاء اللہ کے لیے سب سے پہلی راہ وہ علم کی ہے۔ علم کے بغیر اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل نہیں ہوتی۔ آج کے دور کے 2 نمبر صوفی جو ہیں، علم ایک لفظ نہیں پڑھا اور مسند صدارت میں بیٹھ کے کہتے ہیں بہت بڑے وہ صوفی بن گئے، ولی بن گئے۔ آئینہ غریب نواز کی طرف 77 سال تک علم حاصل کیا، اور جب خانہ کعبہ شریف سے بھی ہو کے مدینہ شریف سے ہو کے لاہور میں آئے، 40 دن تک داتا صاحب کی بارگاہ میں رکھے، تو پھر کہنے پہ مجبور ہو گئے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کی سارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ پھر اس کے بعد اجمیر شریف چلے گئے، وہاں پہ جا کے پھر لوگوں کو کیا کیا آپ نے؟
क्या नजराने इकट्ठे किए, लंगर इकट्ठे किए? नहीं, लोगों को फिर तालीम देते रहे, तबलीग की। वो जो मैले दिल थे उनको अपनी निगाहे इनायत से उनको साफ किया और अल्लाह ताला के साथ मिला दिया। और मुर्रखीन कहते तकरीबन कमो बेश 90 लाख के करीब आपने काफिरों को मुसलमान किया। कहां अपना इलाका छोड़ा? अच्छा, ये दाता साहब कहां से आए हैं? ये क्या पाकिस्तान के हैं? ये भी अफगानिस्तान से आए। और भाई इन्होंने अपनी जिंदगी में आके लोगों को अल्लाह के साथ मिलाया है। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, ईमान लाए और नेक अमल किए। नेक अमल सबसे बड़ा ये नहीं है कि बंद कमरे में बैठ के अल्लाह अल्लाह करता चला जाए। असल में नेक अमल ये है कि भटके हुए जो लोग हैं उनको पकड़ के अल्लाह के साथ मिलाना, ये सबसे बड़ा अमल होता। तो अल्लाह ताला के साथ मिलाते रहे। और अजीज सामीन मोहतरम, ये वही लोग हैं जिन्होंने दुनिया में अल्लाह का जिक्र किया और अल्लाह ने उनका जिक्र बुलंद कर दिया। हजरत पीर सैयद मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, आप हर साल बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह के दर दौलत पे हाजिर होते। तो एक दफा आप गए तो कोई बंदा आपसे मिला, कहने लगा कि हजरत इतने बड़े आलिम होने के बावजूद भी बाबा जी के दर पे आए हैं, यहां बाबा जी के पास आए हैं। तो पीर सैयद मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, कहते कि मैंने कुरान पाक की आयत की तफसीर आंखों से देखने आया हूं। अल्लाह ताला ने वो जो कुरान पाक की आयत बयान की है उसका आंखों देखा हाल यहां देखने के लिए भी हाजिर होता हूं। कहा वो कौन सा? कहा अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। मैं हजारों लाखों की तादाद में जो ज़ायरीन बाबा फरीद के दरे दौलत पे आते हैं, मैं देखना चाहता हूं जिंदगी में इन्होंने अल्लाह का जिक्र किया है और अभी तक अल्लाह ताला इनका जिक्र बुलंद कर रखा है। आप देखें ना कि 1000 साल के करीब हो चुका ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को गए हुए, अभी भी मिंबर रसूल पे बैठकर उनकी सीरत बयान हो रही। फज़कुरूनी अज़कुरकुम, कई दौलतमंद आए, कई बादशाह आए, कई अमीर ज़ादे आए, नामो निशान भी नहीं मिलता है, उनकी कब्रें तक नहीं मिलती हैं। लेकिन ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया में अल्लाह का जिक्र किया, जिक्र नहीं बल्कि लोगों को अल्लाह ताला के साथ मिलाते रखे और उनको तबलीग करते रखे, उनकी मुश्किलात हल करते रखे। याद रखना, सबसे बड़ी गरीब नवाजी ये नहीं है कि आप किसी को दौलत दे दे, जायदाद दे दे, पैसा दे दे। सबसे बड़ी गरीब नवाजी ये है कि बंदा किसी को अल्लाह के साथ मिला दे, बंदा उसकी ज़हनी खलशों को दूर करे, उसकी दिल की बीमारियों को दूर करे, दिल को साफ करे और उसको अल्लाह के साथ मिला दे। ये सबसे बड़ी गरीब नवाजी होती है। और अजीज सामीन मोहतरम, अल्लाह के जो नेक बंदे हैं उन्होंने सारी जिंदगी यही काम किया होता है कि वो अल्लाह के सात मिलाते रहते हैं। हजरत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह खुद बयान करते हैं, कहते कि मैं ना जिंदगी में शेख ख्वाजा गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के दर दौलत पे हाजिर हुआ। कहते मैं जब दरबार शरीफ पे गया तो अरफा की रात थी, तो कहते पिछली रात मैंने ना कुरान पाक की तिलावत शुरू कर दी। कहते मैं कुरान पढ़ता गया यहाँ तक कि मैंने 15 सिपारे पढ़ लिए। हाफिज़ कुरान बेहतर जानते हैं कि 3, 4, 5 घंटों में बंदा पढ़ सकता है। कहते मैं ना कुरान पाक पढ़ रहा था, जब मैं सूरह कहफ या सूरह मरियम मैं पहुंचा वहां पे, तो कहते कि यकदम मुझे कब्र से आवाज आई कि फरीदुद्दीन ये फलां जगह तुमने गलती की है। कब्र से आवाज आई तुमने गलती की है। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, कहते कि मैं चौंक उठा, मैंने अपनी गलती देखी। और ये ऐसे होता है, बंदा जब कुरान पाक की तिलावत करता है, ये हाफिज़ कुरान जब पढ़ते हैं, पीछे सामने जब खड़ा करते हैं, हाफिज अपनी तरफ से सही पढ़ रहा होता है, लेकिन उसको नहीं पता चलता, कोई मुतशाबे लग जाए, कोई गलती आ जाए, उसको नहीं पता चलता। कहते कि मैंने अपनी गलती को दोहराया। उसके बाद बाबा जी फरमाते, कहते कि बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह कहते कि मैंने फिर ना पिछली रात उठ के नफल पढ़ना शुरू कर दिए और 7 ज़ारों कतार रोता रहा, पता नहीं मेरे अमाल कबूल भी होते कि नहीं होते। ये अल्लाह के नेक बंदों की हालत। कहते मैं नफल पढ़ता रहा और साथ रोता रहा, पता नहीं मेरे अमाल कबूल भी होते कि नहीं होते। कहते जब मेरी आंख लगी बाद में, तो मुझे ख्वाब में ख्वाजा साहब नजर आए। आप फरमाने लगे कि फरीद जो इस तरह की नमाज पढ़ता है अल्लाह ताला उसको जन्नत अता फरमाता है। तो ये जो तहज्जुद के लम्हात हैं, ये औलिया अल्लाह की बहार के लम्हात होते हैं। अल्लाह के वलियों का जो सबसे ज्यादा अच्छा जो वक्त गुजरता है वो तहज्जुद का वक्त होता है।
اور آپ بھی تہجد پڑھا کریں, اللہ کا قرب حاصل کیا کریں. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد ہے, فرمایا کہ لوگوں میں سلام پھیلاؤ, کھانا کھلاؤ, رشتہ داری نبھاؤ, اور رات کے اس پہر میں جب ساری دنیا سو رہی ہو, اس وقت اٹھ کے اپنے اللہ کو مناؤ اور سیدھے جنت میں چلے جاؤ. یہ جو پچھلی رات کا وقت ہے, یہاں اللہ تعالیٰ کو منانے کا عجیب ہی مزہ ہوتا ہے. تو دوستو یاد رکھیں, یہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کا زندگی میں یہی ہے. اور پھر وہاں پہ جب ان کے در پہ بندہ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کی لاج رکھتے ہوئے دعائیں لوگوں کی قبول فرماتا ہے. وہ اورنگزیب عالمگیر کہتے ہیں کہ میں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے در دولت پہ ایک دفعہ حاضر ہوا, تو صحن میں ایک فقیر بیٹھا دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ مجھے آنکھیں عطا کر, آنکھیں عطا کر, خواجہ صاحب دعا کریں اللہ مجھے آنکھیں عطا کرے. تو کہتے کہ میں نے اس سے پوچھا بھی کتنی دیر ہوگی دعا کرتے ہوئے؟ کہتے مجھے 3 سال ہو گئے. آنکھیں ملی؟ نہیں ملی. اچھا نہیں ملی. تو اورنگزیب عالمگیر کہنے لگے کہ میں دربار میں سلام کرنے جا رہا ہوں, میرے آنے تک اگر تمہاری آنکھیں نہ ٹھیک ہوئی تو میں تمہیں قتل کروا دوں گا. اور ساتھ اپنے سپاہی بھی کھڑے کر دیے. اب وہ رو رو کے دعا کرنے لگا, کہنے لگا کہ حضرت خواجہ صاحب پہلے تو آنکھیں نہیں مل رہی تھی, اب جان کے لالے پڑ گئے. اگر آنکھیں نہ ملی تو مجھے بادشاہ قتل کروا دے گا, اورنگزیب عالمگیر مجھے مروا دے گا. تو اورنگزیب عالمگیر جب سلام کر کے واپس آئے تو دیکھا اس کو آنکھیں مل گئی تھی. تو آپ کے جو رفقات نے پوچھا حضرت اس کی وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے پہلے یہ دعا کرتا تھا لیکن یہاں سے نہیں کرتا تھا, دل سے نہیں کرتا تھا. دوستو یاد رکھو, ان واقعات سے جو ہمیں چیز ملتی ہے, اللہ سے دعا کرو لیکن دل سے کرو. ہمارے ہم دعا اس طرح کرتے ہیں اور یہاں پہ خارش کر رکھے ہیں, کبھی یہاں کھجلی کر رکھے ہیں. ہم اللہ سے مانگتے بھی صحیح نہیں. رب سے مانگے اس انداز میں مانگے جس طرح چھوٹا بچہ بل بل کے رو رو کے ماں سے پیسے نکلوا لیتا ہے, باپ سے خواہشات پوری کروا لیتا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا, کبھی اللہ سے تم نے ایسے مانگا ہے؟ کبھی اللہ کی بارگاہ میں کبھی آنکھ سے آنسو ٹپکا ہے؟ اللہ سے جب بھی مانگنے کو سب سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرو, اللہ سے مغفرت مانگا کرو, اور یہ دعا کیا کرو یا اللہ جس طرح تو نے غریب نواز کو اپنا قرب ادا کیا تھا, یا اللہ ہمیں بھی اپنا ولی بنا لے, ہمیں بھی اپنا قرب عطا فرما. یہ بزرگوں کی سیرت بیان کرنے کا یہی مین مقصد ہوتا ہے, یہی ان کی زندگی کو آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے جو کچھ پڑھا سنا اس پر عمل کر کے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.